ہاں بولو. یہی ہے کہ ہم پریکٹیکل لائف میں آئے تو بس یہی ہوتا ہے کہ کیا ہمارے میں کس طرح سے ہم کریں کام. پریکٹیکل لائف جس سے آپ کہہ رہے ہو فنکشن ہے، پیشہ ہے، نوکری ہے، کاروبار ہے، اسے آپ پریکٹیکل لائف کہتے ہیں. یہ وجود کی پریزرویشن کے لیے کہ باڈی اینڈ سول زندہ رہے، یہی ہے نا کہ زندگی قائم رہے. اگر آپ یہ کہتے ہو کہ زندگی قائم رہے اور اس کا آپ علم حاصل کر رہے ہو یا تعلیم حاصل کر رہے ہو یا کام کر رہے ہو، پہاڑ قائم رہتا ہے ہمیشہ، لیکن نہ عذاب ہے نہ ثواب ہے. آسمان ہمیشہ قائم رہتا ہے، نہ مسلمان ہے نہ کافر ہے. تو پھر آپ کا زیادہ سے زیادہ جمادات اور حیوانات بن گئے، ہمیشہ رہ گئے. دھات کا زمانہ، پتھر کا زمانہ، کہ آپ نے آپ کو انسیکیور ہونے سے بچا لیا. تو انسیکیور تو پتھر ہی ہے، مرتا نہیں ہے. ٹوٹتا چل جائے پھر پتھر کے لگے، چاہے بجری بنا لو اس کے وجود قائم رہتا ہے. تو وہ انسان جو اپنا علم حاصل کر رہا ہے، یہ جو پریکٹیکل لائف کا ہے، تو یہ زیادہ سے زیادہ آپ کو سنگ بنا دے گا، خشت و سنگ بنا دے گا. تو علم وہ ہے جو ہر زمانے کے ساتھ، چلتے پھرتے زمانوں کے ساتھ آپ کے اندر ایک شعور قائم رکھے، چاہے آپ پورے دنیا سے رخصت بھی ہو جائے. اور یعنی کہ جو شخص مثلا ایک سینٹ لے لو، سینٹ درویش لوگوں کی زندگی میں فرض کرو کو شعور کا پرزہ لگاتا ہے تھوڑی دیر کے لیے. اگر اس پرزے کا نام ہے درویشی، کہ لوگوں میں شعور پیدا کرنا، تو شعور کی تلاش میں کچھ لوگ خانقاہوں پر گئے تو وہاں شعور ملا. تو مطلب یہ کہ وہ فنکشن جو ہے نا مزار سے پورا ہو رہا ہے. اب وہ آدمی جو زندگی میں یہ شعور دیتا تھا یا اس کا ذریعہ بنتا تھا، مرنے کے بعد اس کے مزار پر بھی وہ ذریعہ قائم ہو گیا. اب یہ آدمی سے یہ سمجھ لو کہ یہ موت سے زیادہ ہے، یعنی جس کے مزار پر بیٹھنے سے بھی وہ شعور ملتا ہے. آپ سمجھ رہے بات؟ جس کے چلا کش ہو، یہ ویسے ہو، یہ ویسے ہو، یہ بس اچانک خیال آیا تو فیض مل گیا ان کو. فیض ہوتا ہے کیا ہے اقبال صاحب؟ فیض یہ ہوتا ہے خیال کا بدل جانا. کیا ہو جانا؟ خیال کا بدل جانا. میرا یہ خیال تھا، پھر میرا یہ خیال ہو گیا. میں وہاں گیا، اچانک مجھے خیال آیا یہ کیا ہے، چھوڑو، غبار سے نکلو، چھڑا کے دامن بتوں سے اپنا، غبار راہ حجاز ہو جا. یہ خیال کا آج جانا یہی احسان ہوتا ہے، مہربانی ہوتی ہے. تو وہ خیال نہ ہے تو سارا علم جو ہے نا آپ کا یہ جماداتی علم ہے، حیواناتی علم ہے، یہ پتھر کا علم ہے. تو آپ کی سینسیبلٹی جہاں مطلب مجروح ہو رہی ہو، وہاں آپ یہ دیکھو کہ علم نے آپ کو نقصان پہنچایا جو آپ حاصل کر رہے ہو. تو ریئلائزیشن سائنس بلکہ سبلمٹی آپ کی. سبلائم کیا ہوتا ہے؟ سبلائم کوئی ایتھیریل ہو جانا، سبلائم ہو جانا، نوبل ہو جانا، ہائی ہو جانا، اور بلند ہو جانا، ایلیویٹ ہو جانا، بلکہ یرجو الی اصل ہی ہو جانا، آپ نے اصل سفر کا جانا. اصل کیا ہے آپ کا؟ اگر تو مٹی کی طرف سفر ہو رہا ہے تو پھر اصل مٹی بتا لیا آپ نے. تو مطلب مالک کی طرف اپنے خالق کو نہ پہچانے تو محتاج ملوک، تو پھر بات کیا رہے گی؟ اس کو رازق کو پہچانا. اور یہ پہچاننا ضروری ہے. اگر تو فیکٹری تمہاری رازق ہے تم مارے گا 2 دفعہ. اگر تنخواہ تمہاری رازق ہے تم برباد ہو گئے. زندگی بیچ کے زندگی گزار رہے ہو تو پھر وہ بھی ایمان بھی ضائع کر لیا. زندگی بیچ کے زندگی گزاری، 8 گھنٹے ویسے تم نے بیچ دیے، محنت بھی کی، اور محنت کرنے کے بعد عذاب بھی اگر برداشت کیا کہ تم نے اس میں رشوت ملا لی. ایسے ہے جیسے ایک آدمی مجھے آگ کے پاس بیٹھا ہوا اور جہنم کا کاروبار کر رہا اس تو بتا زندگی بے شمار لوگ کرتے ہیں. بابا کیا ہوتا ہے؟ چائے میں ملاوٹ کر دیتے ہیں. چائے میں ملاوٹ ہوگی تو کیا عذاب ادھر عذاب ہو گیا. کھانا پکانے میں ملاوٹ کر دیا، مرغی کی بجائے کوئی غیر مرغی پکا دیا. حاصل کیا؟ زندہ کی بجائے مردہ ہی پکا دیا. تو آگ کے سامنے بیٹھ کے اور آگ کا کاروبار کیا تو 2 دفعہ مصیبت پڑ گئی. تو اس لیے یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کا دنیاوی جو ضرورت کا علم حاصل کر رہے ہو، اس کے علم کے باوجود یا عمل کے باوجود آپ کی عاقبت ظاہر نہ ہو. اس لیے بہت خبردار رہنا اس بات سے کہ آپ کا یہی سوال تھا ان کا کہ ہم جو حاصل کر رہے ہیں علم، ہم اس کی خدمت کر رہے ہیں، اپنی بھی، اپنے بچوں کی بھی، اور اپنے مریضوں کے بھی خدمت کر رہے ہو. لیکن اس خدمت میں یاد رہے کہ آپ کا یہ خدمت جواب دہ الگ. اگر اللہ کا جواب دہی صحیح ہے تو یہ نیکی ہے. اگر جواب دہی جو ہے نا آنسریبلٹی میں آپ کی غلطی ہو رہی ہے تو سمجھو کہ یہ نیکی بھی غلط ہے.
اس لیے اس آنسریبلٹی کو محفوظ رکھو، پھر آپ یہ شب و روز گزارو، کیونکہ اب آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، اور 10-20 سال کے بعد آپ کو سمجھ آنی شروع ہو جائے گی، جب مزمل ہو گئے قوا غالب، آہستہ آہستہ آپ کے قوا غالب میں جائے ختم ہو جائیں گے، قوا غالب مغلوب ہو جائیں گے، ختم ہو جائے گی آج، پھر آپ کو کوئی چیز نظر آنا ختم ہو جائے گی، احساس معطل ہو جائے گا، سارا کاروبار خراب ہو جائے گا۔ افسوس ہے اس آدمی کا کے اوپر جس نے بڑی محنت سے کوئی راستہ اختیار کیا، بڑی بریک محنت کی ہے، اور جب محنت کرنے کا عمر گزر گئی اسے محسوس ہوا کہ یہ ساری محنت غلط ہو گئی، اب اس کے بعد نہ طاقت ہے، نہ ہمت ہے، نہ نیا راستہ چننے کی صلاحیت ہے۔ اس آدمی کی طرح نہ ہو جانا، جس سے اللہ تعالیٰ نے بتایا اس بڑھیا کی طرح نہ ہو جاؤ جس نے باریک سود کھاتا اور آخر میں الجھا دیا، ساری عمر باریک سود کھاتے 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 دن رات منتیں کرتے ہو، کتابیں پڑھتے ہو، یہ کرتے ہو وہ کرتے ہو، جاگتے ہو دنوں کو محنت کرتے ہو، اور پھر آخر میں خود ہی اٹھا دیتے ہو، یہ کیا کیا بس ساری عمر میں کام کرتے کرتے یہ کیا ہے، پتہ چلا ہے یہ سارا عبث تھا۔ اس لیے وہ راز معلوم کرو تاکہ آپ کا آج کا دن کسی اور دن میں عبث ثابت نہ ہو، آج کا دن کسی اور دن میں عبث ثابت نہ ہو، آج کی محنت کسی اور زمانے میں جا کے یہ ضائع نہ ہو جائے۔ آج آپ ایسے لگے، کیونکہ اس عمر میں انسان جو ہے نا ایسے خواہش کے پیچھے بھاگتا ہے، اور جیسے مطلب لوگ بھاگتے ہیں، بچے بھاگتے ہیں کٹی ہوئی چیزیں پتنگوں کے پیچھے، تو وہ یاد رکھو کہ ایک دن اور آئے گا جب آپ خود ہی جائزہ لو گے۔ آگے تو عاقبت الگ ہے نا، کیا اس کے جو سوچا کرو، آج کے دن بیٹھا سوچو، کیا آپ کی گزری ہوئی زندگی میں کوئی وقت ایسا تھا جب آپ نے سوچا تھا کہ وہ وقت کیسے گزر سکتا ہے، اور آج وہ گزرا ہوا ہے؟ ایسا ہوتا ہے؟ ہوتا ہے۔ وہ جب تھا نا وقت، اس وقت ہم نے کہا گزر جائے گا، آپ کہتے ہیں یہ آج کا وقت ہے، آپ کو کیا پتا ہے یہ نہیں گزر سکتا، وہ دن نہیں گزر سکتا تھا، وہ رات نہیں گزر سکتی، اب اس کو گزرے ہوئے بھی گزرے زمانے ہو گئے، تو اسی طرح یہ گھڑی بھی گزر جائے گی، مگر یہ گھڑی بھی گزر جائے گی، اور پھر آپ کو یہ زندگی جو ہے ساری ختم ہو جائے گی، پھر آپ سے پوچھا جائے گا کہ ایک دن 2 دن ہم جہاں رہے ہیں یہ تو بس نہیں خراب ہو گیا، ضائع ہو گیا، اس 2 دن کے اندر سارے کا سارا کھیل ختم ہو جائے گا، کرنا کچھ بھی نہیں آپ نے، معمولی سی بات ہے، اس وجہ سے کوئی لمبی چوڑی شعور حاصل کرتے ہیں، جیسے پیدا ہوئے ہو ویسے ہی باندھ کے مرو، معصوم، یہی کہہ لو یہی چھوڑ دو، اب بچہ تو معصوم ہے نا، مسلمانوں گھر میں پیدا ہوئے بچہ ویسے ہی جنتی ہوتا ہے، باقی بچے بھی معصوم ہیں، ان کے بارے میں مطلب کہا جاتا ہے کہ وہ وہی ہے، اسلام میں پیدا ہوتے ہیں، یہاں سے علم جو کھایا ہوا ہے اسے یہاں پھینک دو، ایز فریش ایز یو آر بورن، اپنے آپ کو اپنے جیسا ہی کر لو جیسے تم تھے، اتنا بھی نہ کر سکو تو پھر تم نے کیا حاصل کیا، لمبے چوڑے علم حاصل نہیں کرنے والی بات، جو جٹ یہاں ہی آپ کو پڑھے وہ یہی سیدھے کرا دو، پھر ختم ہو گئی، پار ہو جائے۔ اس لیے آپ یہ سوچو تم نے کیوں اپنے آپ کو ہلاک کر دیا، وٹ یو ہیو میڈ آف یور سیلف، تم نے اپنے آپ کو کیا بنا دیا، دیر واز اے ٹائم کہ آپ اچھے ہوتے تھے، اینڈ ناؤ دا ٹائم کہ آپ اچھے نہیں ہیں، کیا بات، اب آپ جو ہے نا برائی کے راستے تلاش کرتے رہتے ہو، بدی تلاش کرتے رہتے ہو، جھوٹی شہرت تلاش کرتے ہو، مال دولت تلاش کرتے ہو، پھر جو آپ نے پڑھا الحاقۃ التکاثر، اور پھر آگے لگا کہ جان لو گے، کیا آگے پڑھو، کلا ثم کلا سوف تعلمون، کلا لو تعلمون علم الیقین لترون، آگے ہاں آگے کہاں جاؤ گے، وہاں جاؤ گے، جہنم کے بعد ہے آگے، تو پھر آپ کو وہاں جا کے جہنم میں جاؤ گے نا، پھر آپ کو یقین آ جائے گا کہ جو ہم کہتے تھے وہی تھے، اس دن پھر آپ سے پوچھا جائے گا کہ نعمتیں دینے والے کی بات تم نے کیوں نہ مانی، اور ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، نعمت دینے والے کی بات پھر سمجھائے گی کہ نعمتیں تم نے کہاں ضائع کی، یہاں آنے سے میں نے روکا تھا، اللہ نے کیا کہے گا، تم میں نے روکا تھا یہاں نہ ہو، پھر تو کدھر آ گیا، یعنی کہ آپ کو زندگی میں وارننگ دیتے رہے ادھر نہ آنا، یہ ان لوگوں کے لیے بتایا ہے جنہوں نے مانا نہیں ہمیں، تو تم ادھر بالکل نہ آنا، کبھی نہ آنا، اور پھر تم کشاں ادھر ہی آ گئے ہو، تم نے اچھا کیا، اور ایک ضد میں آئے ہو، ایک انا میں آئے ہو، ایک لالچ میں آئے ہو، ایک شہوات میں آئے ہو، شہوتوں سے آئے ہو، اور اپنی خواہشات سے آئے ہو، اور اپنی حماقتوں سے آئے ہو، اور اب منع کرنے کے باوجود آ رہے ہو، اور تم پر تو دو عذاب ہونا چاہیے، یعنی کہ منع کرنے کے باوجود ادھر ہی آ رہے ہو، ادھر سے منع کر رہے ہیں، مارا بھی ہے، سمجھایا بھی ہے، کبھی غریبی دی ہے، کبھی حالات خراب کیے تمہارے، پھر تم لگے آ رہے ہو، تم تو ڈائریکٹ ڈھیٹ آدمی ہو،
مطلب ہے کہ یہ باپ کہتے ہیں کہ تمہیں ایک عاجز تھا اس میں ہاتھ نہ ڈالو، پھر تم نے وہی کام کیا، پھر ایک اور چپٹ لگا. اس لیے مطلب یہ واقعات ہیں. اور اس علم کو تلاش کرو، وہ کیریئر تلاش کرو جس میں عاقبت آسان ہو، یا اسی کیریئر کو بہتر کر لو، عاقبت میں تمہاری آسانی پیدا ہو جائے. ہاں بولو، اور بولو، تنویر میں تم بولو، کرتے کیوں بولو، بولو آئے کیوں ہو. آئندہ یہاں آنے کے میں پیسے لگاؤں گا 200 روپے، پھر تم کوئی تو سوال ضرور لاؤ گے، خالی پیسے کدھر جایا کرو گے پھر. ہاں بولو. پھر دوسروں کے سوال آتے ہیں، تو کیا سنتا ہے. اور یہ لڑکا جو ہے نا مجھے ہفتہ بھر تنگ کرتا ہے، میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں. ایسے ہے نا؟ کیوں ملنا چاہتے ہیں؟ وہ جو ملنا چاہتے ہیں کسی کو دنیاوی کام شام ہوگا، کیونکہ اگر بہتر چیز ہو تو سب کے سامنے ہو، تو سب کے سامنے نہیں آئے تو کوئی ہوگا میرے سر میں درد ہوتی ہے، میرے پیٹ میں درد ہوتی ہے، میرے گھٹنے کے ٹکنے میں درد ہوتی ہے. کیا بات ہے، یہ تو ہوتی رہتی ہے. کیا ہے؟ اس لیے ہوتے ہی رہنا ہے اور تم نے رہنا نہیں ہے. اس لیے درد و شردوں کے باوجود زندگی عاقبت پار کر دو. ملنا چاہتے ہو تو سننے کے لیے ملو، کرنے کے لیے مجھے کام پہ کیوں لگاؤ گے کہ میرے سر میں درد ہے. حکیم صاحب آپ ڈاکٹر صاحب ہیں، یہ MBBS بھی ہے اور حکمت بھی جانتے ہیں، دوسری والی بھی. ان سے پوچھو کہ ایسپرو کیا کام کرتی ہے. بس ذرا میدا خراب کرے گی، باقی سر درد ٹھیک کر دے گی، اور بیماریاں الگ پیدا ہوتی تھی. علاج ہے، ہر مرض کا علاج ہے نا. تو ایک مرض کا علاج نہیں ہے کہ غفلت جائے، اس کا علاج بڑی مشکل ہوتا ہے. میں اپنی سائز لیے آپ کو یہاں پر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ غفلت سے بچو. اپنی عاقبت کو اپنی ظاہری زندگی پر قربان نہ کرو. اور کوئی بات ہو تو پوچھو، بولو. میں نے ہفتے میں ٹائم مل کو اب بتا دو، پھر ٹائم نہیں ملے گا. اب بتاؤ کہ بات پوچھو، بتائے گا کیسے بھی سوچنا پڑے گا. وہ جو بات کرو گے کوئی ایسی بات جو دوسروں کے مطلب کی نہیں ہے، وہ بیکار کی بات، وہ ذاتی بات ہے نا. اس کے اندر جو مشائخ کرام ہوں گے یا بزرگ ہوں گے یا صاحبان نظر ہوں گے، وہ کیا کریں گے؟ کچھ بھی نہیں کریں. وہ چلتا جاتا ہے. ہر پیدا ہونے والا مرے گا. یہ ایسی اتباع کی بات ہے کہ دعا کر لو کہ مریض کی حیثیت جاب ہو جائے، کل 10 سال کے حیثیت جاب ہو جائے، 10 سال کے بعد پھر وہ ہو جاتا ہے واقعہ. اس لیے بجائے کہ ہم یہ دعا کریں کہ مریض کی حیثیت جاب ہو جائے، ہم یہ کریں گے کہ جدائی کے لیے تیار ہو جاؤ. آج نہیں، 2 دن بعد، 4 دن بعد، 5 دن بعد، 2 سال بعد، 15 سال بعد، 50 سال بعد ہو ضرور جانا ہے. یہ انہونی ہو کے رہنا. یہ زندگی جو ہے نا، یہ فراق کا نام ہے. زندگی کیا ہے؟ فراق کا نام ہے. اس لیے ہم نے موت کا نام کیا رکھا؟ وصال ہو گیا. تو زندگی داستان الفراق ہے اور وہ وصال کا نام ہے. تو فراق کی تمام تکلیفیں اس میں ہونی ہے، جہاں پر ہر چیز ہونی ہے. آپ اپنے آپ کو مینٹلی تیار کر دو. یہ حادثات کا گھر ہے، اس لیے ہونا ہی ہے. حادثات کا مطلب توقع کے علاوہ کام ہوگا. اس لیے بس اللہ کے فضل تلاش کرو. یا رب العالمین اپنا فضل رکھ. اللہ کو یاد کرو گے تو فضل ہوگا. یا اللہ ہماری زندگی میں حادثات سے محفوظ کر. حادثات کا مطلب ہمارے خیال کو زیادہ دھچکا نہ لگے، زیادہ ہم وہی خیال رکھیں جو آسانی ہے.